شیر اور چور۔ ایک دفعہ جنگل کا بادشاہ شیر شکار کرنے کے لیے اپنی ہمیشہ کی جگہ پر تاک لگائے بیٹھا تھا۔ تبھی اسے ایک خوبصورت حسین و جمیل گول گول نقطوں والا ہرن دوڑتا دکھائی دیا۔ اس ہرن کو دیکھ شیر کے منہ میں بالکل پانی آ گیا اور اس نے بڑی چالاکی سے اس ہرن کا شکار کر لیا۔ اس ہرن کو لے کر شیر اپنی غار کی اور چل پڑا۔ غار تک پہنچتے پہنچتے اس کے منہ سے لار ٹپک رہی تھی کہ کب ایک بار اس ہرن کا ذائقہ چکھتا ہوں۔ غار میں پہنچ کر اس نے ہرن کو نوش فرمانا شروع کیا۔ پھر شیر کو کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ لذیذ کھانا اگر میں نے ایک بار میں ہی کھا لیا تو دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس کے بجائے اگر اسے دھیرے دھیرے کھایا جائے تو کیسے رہے گا؟ پھر شیر نے ہرن کا دل باہر نکال کر غار میں ہی کہیں دفنا کر چھپا دیا اور خوشی خوشی باہر چلا گیا۔ دوسرے دن صبح اپنے معمول کے کام نپٹا کر شیر کو جب بھوک لگی تب وہ غار میں آیا، پر دیکھا تو کیا، کل جہاں لذیذ کھانا چھپایا تھا، مطلب ہرن کا دل، وہ اب وہاں سے ندارت تھا، کہیں غائب ہو گیا تھا۔ شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بے جان دل کو بھاگنا تھوڑے ہی آتا ہے۔ اس کا مطلب ضرور کسی نے اسے چرا کر نوش فرمایا ہوگا۔ چوری؟ چوری؟ اور وہ بھی جنگل کے بادشاہ کے گھر میں؟ شیر کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے اپنے خوفناک دہاڑ سے پورے جنگل کو ہلا کے رکھ دیا۔ پرندے خوفزدہ ہو کر درختوں سے اڑ گئے۔ سبھی جانوروں کے دل گھبراہٹ کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگے۔ شیر نے عرش و فرش میں تہلکہ مچا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ سبھی اس فکر کے مارے گھبرا گئے۔ تبھی ایک لومڑی ڈرتے ڈرتے کانپتے قدموں سے غار میں داخل ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوفزدہ تھی، پر صرف دکھا نہیں رہی تھی کیونکہ جنگل کے بادشاہ کی وزیر تھی نا وہ۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ لومڑی نے گھبرا کر شیر سے دریافت کیا۔ کیا ہوا؟ کیا پوچھ رہی ہو؟ میرے گھر میں نے ہرن کا دل رکھا تھا، وہ کسی نے چرا لیا۔ تم میری ریاست کی وزیر ہو، یہ تمہاری ذمہ داری تھی یا میری؟ شیر کے اس سوال سے لومڑی اور بھی ڈر گئی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اب تو میری شامت آ گئی، ایسا لومڑی دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ بتاؤ مجھے لومڑی، آخر کون ہے وہ چور؟ میرے سامنے اسے پکڑ کر پیش کرو۔ شیر نے دہاڑ کر کہا، جناب عالی، سچ بتاؤں، کل جب آپ سیر کے لیے باہر نکلے تھے نا، تو غار کے باہر ایک بھیڑیا گھوم رہا تھا، بہت خوفزدہ لگ رہا تھا، ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے بادشاہ سلامت یہ کام اسی کا ہے، آپ کہیں تو میں چھان بین کروں۔ چھان بین کیسی؟ اس گستاخ بھیڑیے کو یہاں حاضر کرو، میں ہی خبر لیتا ہوں، جاؤ جلدی، شیر نے حکم دیا۔ لومڑی اپنی جان بچا کر باہر آئی اور جنگل سے بھیڑیے کو تلاش کر کے شیر کے روبرو لے آئی۔ بھیڑیے کو دیکھتے ہی شیر اس پر برس پڑا۔ گستاخ، میری غار میں چوری کرتے ہو، رکو تمہاری خیر نہیں۔ بادشاہ سلامت، جنگل کی پری کی قسم، میں نے چوری نہیں کی، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، چور تو آپ کے سامنے ہے۔ بھیڑیا لومڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھیڑیے سچ بتاؤ ورنہ خیر نہیں۔ جناب عالی، میں نے اس لومڑی کو آپ کے گھر سے ڈکار مارتے ہوئے آتے دیکھا تھا۔ بھیڑیے نے فوراً جواب دیا، نہیں جناب، کسی نے چوری کی ہے۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ لومڑی ہی چور ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا نام لے رہے تھے، اسی لیے شیر اور بھی زیادہ تیش میں آ گیا۔ اس نے ان دونوں کے کان پکڑے اور کہا، تم دونوں ایسے نہ مانو گے، جنگل کی پری کے سامنے کھڑے رہو اور ان کی قسم کھا کر سچ بولو، چلو۔ وہ تینوں ہی جنگل کی پری کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر یہ کیا، خود جنگل کی پری ہی ان کے سامنے وارد ہو گئی۔
بہت جلال میں تھی وہ۔ شیر، تم اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہو؟ کیسے ریاست ہے یہ تمہاری؟ اور تم کیسے بادشاہ؟ پر کیا ہوا پری جی؟ کس نے تکلیف دی آپ کو؟ شیر بڑی نرمی سے جنگل کی پری سے مخاطب ہوا۔ ہائے ہائے، میری ایک بہت ہی پیاری ڈالی پر پھول کھلے تھے، پر ان میں سے ایک پھول کسی نے چرا لیا۔ تو سب سے پہلے اس چور کی تلاش کرو، اس سے پہلے مجھے شکل نہ دکھاؤ۔ جنگل کی پری غصے اور طیش میں ہی چلی گئی۔ ناراض جنگل کی پری کے سامنے شیر کو اپنی پریشانی بتاتے ہوئے ہی نہ بنی۔ اپنا غصہ بھول کر لومڑی اور بھیڑیے کو لے کر وہ واپس غار میں آ گیا۔ غار میں آ کر اس نے خود اس سارے ماجرے کا حل نکالنے کی ٹھانی۔ اس نے ان دونوں کی طرف گھور کر دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، تم دونوں میں سے چور کون ہے؟ وہ قبول کرے، جلدی قبول کرے، ورنہ میں دونوں کو ہی قتل کر دوں گا۔ سچ مچ کا گنہگار تو مرے گا ہی، اور بے گناہ بھی مارا جائے گا، سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جل جائے گا۔ یہ کہہ کر شیر نے پھر ایک بار لومڑی کی جانب دیکھا اور پھر ایک بار بھیڑیے کی جانب دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ ان پر حملہ کرتا، لومڑی شیر کے پیروں میں گر گئی اور شیر کے پیر پکڑ کر زار و قطار رونے لگی۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، میں نے ہی وہ دل چرایا جناب عالی۔ یہ سن بھیڑیے نے راحت کی سانس لی اور شیر نے لومڑی کی گردن مروڑ دی۔ عقل مند کو لفظوں کی زبان سمجھتی ہے اور بے غیرت کو لاٹھی کی۔